السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تو اس جمعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کون سے کام کرنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، سورہ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، ناخن تراشنے ہیں، پھر مسواک کرنی ہے، خوشبو لگانی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے لازمی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اظہار، کہ اظہار کہاں پہ کیا جاتا ہے۔ تو اس ٹاپک پر کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ان کا ڈیلی کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور لائک بھی کریں۔ تو اظہار ہے، اظہار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کون کون سے ہیں وہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے، یہ پیر بنا لیں۔ اگر آپ اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہا خا عین غین حمزہ ہا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے ہم، وہاں پہ ٹھہریں گے نہیں، اور ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ نون ساکن کو ادا کر کے نا فوراً بعد والے حرف کو ادا کرنا ہے، درمیان میں ہم نے دیر نہیں لگانی جس طرح سے ہم نے اخفاء کے قاعدے میں لگائی تھی، اور نہ ہی اتنی جلدی کرنا ہے کہ حرف ہمیں صحیح طریقے سے اس کو ادا ہی نہ کر سکیں۔ تو عین اور ہا کو ادا کرتے وقت بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو دبا لیتے ہیں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، بلکہ نہایت نرمی سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ہجے بھی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے، میں آپ کو ایک جوڑ اور توڑ دونوں ہی میں بتا دیتی ہوں۔ جیسے من آمنا ہے تو کیا ہے، میم زبر نون من، حمزہ کھڑی زبر آ، من آ، میم زبر ما، من آ ما، نون زبر نا، من آ مانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہم نے کرنا من آ مانا، نہیں، وہ پھر اخفاء ہو جائے گا۔ چلیں چلتے ہیں پریکٹس کی طرف۔ من ہو، عن ہو، اخن ہو، تو ہم نے اس طریقے سے نہیں پڑھنا، من ہو عن ہو اخن ہو، یہ تو پھر اخفاء ہو جائے گا، اس لیے کہ دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا ہے، پھر نون ساکن کے بعد ہا، پھر نون ساکن کے بعد ہا، تو پھر جہاں پہ ہا ہوگا یا ہا اگلی لائن پہ آ رہا ہے تو ان جو حروف حلقی کو اسپیشل ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ کہیں آگے والا حرف جون سا ہے وہ ان 6 حروف میں سے تو نہیں، اور اگر ہے تو پھر نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھ دیں گے۔ چلیں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زیر نون من، ہا پیش ہو، من ہو، عین زبر نون عن، ہا پیش ہو، عن ہو، حمزہ زبر آ، خا پیش نون خن، اخن، ہا پیش ہو، اخن ہو، اخن ہو، میم زیر نون من، ہا زیر کاف ہک، من ہک، میم زبر ما، من ہک ما، تا دو زیر تن، من ہک ما تن، میم زیر نون من، عین زیر لام عل، من عل، لام، دیکھیں لام جو ساکن ہے نا یہاں پر، اس کو بھی ہم نے ہلانا نہیں ہے، عل نہیں پڑھنا، عل، میم دو زیر من، من علم، میم زیر نون من، خا زیر خی، من خی، لام کھڑی زبر لا، من خلا، فا دو زیر فن، من خلافن، میم زبر نون من، حمزہ کھڑی زبر آ، من آ، میم زبر ما،
من آما نون زبر نا من آمنا عین زبر نون عن حمزہ زبر میم ام رازر ری. اب یہ رازر ری جو ہے اس کے آگے دیکھیں یا ساکن بھی ہے تو ہم نے اس کو لمبا بھی نہیں کرنا. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ را زیر یا ری. اب یہ باریک ہو جائے گا, ری نہیں پڑھیں گے, ری. عن امری میم زیر نون من غین زبیہ غوی یہ حرف لین ہے. من غوی رازر ری من غیری میم زیر نون من ہا زبر ہا من ہا کاف زیریہ کی من حکی میم دو زیر من حکیمن میم زیر نون من عین زبر آ من آ زال زبر الف ذا من عذا با دو زیر بن من عذابن میم زیر نون من خوا زبریہ خوی من خوی را دو زیر رن من خیرن میم زیر نون من خوا زبر واو حو فا دو زیر فن من خوفن فا زبر فا میم زبر نون من فمن حمزہ پیش واو او تا زیر تی اوتی یا زبر یا اوتیا فمن اوتیا میم زبر نون من ہا زبر واو ہو من ہو لام زبر لا من حولا ہا زبر الف ہا من حولہا. اب ہا اور ہا میں آپ نے فرق کو دیکھنا ہے. یوں یا زبر نون ین ہا زبر وا ہو ین ہو نون زبر نا ین ہونا حمزہ زبر لام ال میم پیش نون من المن خا زبر خا المن خا نون زیر نی المنخنی قاف زبر قا المنخنق تا پیش تو المنخنقۃ حمزہ زبر نون ان عین زبر میم انعم تا زبر تا انعمتا. ٹھیک ہے, انعمتا نہیں پڑھنا, انعمتا. یا زبر نون ین حاضر ہی ین ہی تا پیشوا تو ین ہی تو نون زبر نا ین ہی تونا عین زبر آ زال زبر الف ذا عذا با دو زبر بن عذابن حمزہ زبر آ لام زیریہ لی علی میم دو زبر من عذابن علیمن با زیر بی غین پیش غو بی غو لام کھڑی زبر لا بی غلا میم دو زیر من بی غلامن ہا زبر ہا لام زیریہ لی حلی میم دو زیر من حلیمن بی غلامن حلیمن. اب آگے جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ ہے بغیر ہجوں کے. ٹھیک ہے, جروفن ہارن فلانن خلیلن رفرفن خضرن رفرفن خضرن ینعق نوحن ہدینا علیم خبیر علیمن حکیمن عجوز عقیم فسیعیدون. ٹھیک ہے, یوں اس طریقے سے اس کے اندر اخفا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں کہ آپ ان کلمات کو بڑے دھیان سے اس کے رول کو اس کے قاعدے کو دیکھتے ہوئے ادا کریں گے اور پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.